اندرونی اعضاء میں صاف سوراخ تھے، جیسے کسی نے چھید کیے ہوں، لیکن باہر سے جسم پر ایک خراش بھی نہیں تھی۔ EW یہ بتاتے ہوئے رو پڑے کہ وہ خواب میں آج بھی وہ بچہ دیکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا یہاں ایسے برے وجود ہیں جنہیں پرواہ نہیں کہ ہم انسان ہیں یا ہماری فیملی ہے، احتیاط کرنا۔ ایک اور پرانے آفیسر پی بی نے بھی ایک راز بتایا۔ انہوں نے کہا کہ سیڑھیاں برسوں سے یہاں موجود ہیں، کبھی کچھ نہیں ہوتا، کبھی اچانک خوفناک حادثہ، ایک شخص کا ہاتھ ایک دم غائب ہو گیا، جیسے صاف کاٹ دیا گیا۔ ایک عورت کو برین ہیمریج ہو گیا، وہ وہیں مر گئی۔ بی بی نے کہا کہ ہر بار کچھ نہ کچھ برا ہوتا ہے اور وہ سیڑھیاں کبھی دوبارہ وہیں نہیں ملتی۔ اب دوستو یہاں پر یہ پارٹ انہوں نے ختم کر دیا۔ اب اس کے سیکنڈ پارٹ کو انہوں نے ایک ہفتے بعد پوسٹ کیا، تو بڑھتے ہیں اس کے سیکنڈ پارٹ کی طرف۔ پہلے دوستوں معذرت چاہتا ہوں کہ اپڈیٹ چھوٹی ہے، یہاں حالات کچھ عجیب ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں آگے میں کتنی بار اپڈیٹ کر سکوں گا۔ آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا۔ میرے پاس زیادہ کہانیاں نہیں ہیں، بس 2-3 ہیں، لیکن پھر بھی دیکھنا چاہوں گا آپ سب کو یہ کیسی لگتی ہیں۔ ایک فائر فائٹر جو ہماری ٹریننگ آپریشن میں مدد کر رہا تھا، اس نے مجھے ایک کال کے بارے میں بتایا۔ اسے بلایا گیا تھا بچے کو ایک بڑے درخت سے اتارنے کے لیے۔ اسے کوئی تفصیل نہیں دی گئی تھی، بس یہ کہا گیا تھا ہمارے پاس اتنا بڑا درخت چڑھنے کا سامان نہیں ہے اور ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ وہ پہلے درخت کاٹنے کا کام کر چکا تھا، اس لیے فوراً پرانا سامان لے کر آ گیا۔ وہ تقریباً 2 میل اندر گیا۔ ٹیم نے اسے ایک بڑے درخت پر لے جا کر اوپر اشارہ کیا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا یہ بچہ اتنے اوپر کیسے چڑھ گیا، اور مذاق کیا جیسے بلی کو درخت سے اتارتے ہیں۔ لیکن آپریشن آفیسر نے سنجیدگی سے کہا اوپر جاؤ اور بچے کو نیچے لے کر آؤ۔ وہ سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے، مگر پوچھا نہیں۔ جب وہ چڑھنا شروع ہوا تو شک ہونے لگا کہ شاید یہ لوگ اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ درخت اتنا بڑا اور موٹا تھا کہ آدھے راستے پر جا کر لگنے لگا کہ شاید یہ اس کا وزن برداشت ہی نہ کر سکے، لیکن وہ چڑھتا رہا۔ قریب پہنچا تو شاخوں میں نیلا رنگ نظر آیا۔ وہ بچے کی شرٹ تھی جو ایک شاخ میں اٹکی ہوئی تھی۔ اس نے آواز دی بیٹا ڈرو نہیں، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ وہ اوپر بڑھتا گیا، بار بار آوازیں دیتا رہا، لیکن بچہ خاموش رہا۔ آخر جب وہ قریب پہنچا تو اسے احساس ہو گیا کہ بچہ اب جواب نہیں دے گا۔ وہاں جو کچھ تھا وہ ایک ڈراؤنا منظر تھا۔ بچہ ایک بڑی شاخ کے بیچ میں پھنسا ہوا تھا۔ اگر وہ کسی اور طرح گرتا تو نیچے زمین پر آ کر گر جاتا، لیکن قسمت نے اسے شاخ میں اٹکا دیا۔ وہ بچہ بہت بری طرح سے مر چکا تھا۔ اس کی آنکھیں غائب تھی، جیسے کسی نے اندر سے نکال دی۔ وان باہر نکلی تھی اور اس پر مکڑیاں بیٹھی تھی۔ فائر فائٹر کہتا ہے کہ شاید میں شوق میں تھا، کیونکہ میں نے اس بچے کو شاخ سے توڑ کر ایک ڈنڈے سے نیچے دھکیل دیا، بس یوں ہی جیسے میرے دماغ نے جواب دے دیا ہو۔ بعد میں مجھے تقریباً نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جاتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اسے اپنے کاندھے پر ڈال کر نیچے نہیں لا سکتا تھا، نہ ہی اس کے جسم کے ٹکڑے اور آنتوں کو جمع کر کے نیچے لاتی۔ ٹریننگ کے دوران ایک پرانا ساتھی جسے نو سلیپی کہانیاں پڑھنے کا شوق تھا، اس نے مجھے پہچان لیا اور کہا میں خوش ہوں تم یہ کہانیاں شیئر کر رہے ہو۔ یہ ضروری ہے کہ لوگ جانیں کہ باہر کیا ہے، فارسٹ سروس سب کچھ چھپا رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ وہ بولا دیکھو کوئی میڈیا کوریج نہیں، کوئی خبریں نہیں۔ جب بچے لاپتہ ہو جاتے ہیں یا میلوں دور لاشیں ملتی ہیں، یہ سب جان بوجھ کر چھپایا جا رہا ہے تاکہ لوگ جنگل آتے رہیں۔ یہ ہر روز نہیں ہوتا، لیکن جب گنتی کرو تو کیس بہت زیادہ ہیں، خاص طور پر سیڑھیاں۔ میں نے کہا کون سی سیڑھیاں؟ وہ حیران ہوا تم نے کبھی الٹی سیڑھیاں نہیں دیکھی؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے بتایا کہ کبھی کبھار ایسی سیڑھیاں ملتی ہیں جو بالکل الٹی ہوتی ہیں، جیسے ڈول ہاؤس کی سیڑھیوں کو الٹا کر کے زمین پر گاڑ دیا گیا ہو۔
وہ بولا یہ عام سیڑھوں سے زیادہ ڈراؤنی ہے کیونکہ انہیں کسی بہانے سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ پھر اس نے ایک اور بات سنائی۔ ایک بار وہ ٹریننگ میں کیمپ میں سو رہا تھا کہ باہر قدموں کی آواز آئی۔ سمجھا کوئی نیا ساتھی بھٹک گیا۔ وہ آواز کے پیچھے گیا، تقریباً 1 میل سیدھی لائن میں چلتا رہا۔ پھر دریا کے کنارے اس نے ایک آدمی کو دیکھا۔ وہ عام سا لگ رہا تھا، بیگ کندھے پر تھا، لیکن جب اس پر روشنی ڈالی تو لگنے لگا وہ سانس لینے کی اداکاری کر رہا۔ پھر اس نے چہرہ دیکھا اور وہاں چہرہ تھا ہی نہیں، بس ہموار جلد۔ وہ ڈر کے پیچھے ہٹا تو وہ چیز اچانک چند قدم کے فاصلے پر آ گئی۔ پھر اس کے گلے پر ایک لمبی قد جیسی لکیر کھلی اور وہ اس زخم سے مسکرانے لگا۔ کوئی خون نہیں تھا، بس سیاہ خلا۔ وہ بھاگا اور کیمپ میں واپس آ گیا۔ ایک رات ہم سب آگ کے پاس بیٹھے ڈراؤنی کہانیاں سنا رہے تھے۔ ایک عورت نے اپنی بچپن کی کہانی سنائی۔ وہ کہتی ہے کہ میں مائن کے جنگلوں میں پلی بڑھی ہوں، جہاں درخت اتنے گھنے ہیں کہ سورج کی روشنی بھی اندر نہیں آتی۔ وہ اور اس کی سہیلی اکثر جنگل جاتی تھی، لیکن 2 میل سے آگے جانے کی اجازت کبھی نہیں تھی۔ ایک سال طوفان کے بعد آگ لگی، درخت جل گئے، آگ بجھ گئی، مگر فائر فائٹرز واپس آئے تو عجیب تھے، جیسے زندہ لاشیں۔ بولتے نہیں تھے، آنکھوں میں ڈر تھا۔ وہ اور اس کی دوست چپکے سے وہاں دیکھنے گئی، اندر جا کر جلے ہوئے ہرن کی ہڈیاں دیکھی۔ پھر آگے گئے تو ایک آدمی مدد کے لیے چلاتا سنائی دیا۔ وہ بھاگ کر قریب آئی تو دیکھا اس کا آدھا چہرہ غائب تھا، ناک اور ہونٹ کاٹے گئے تھے، خون بہہ رہا تھا۔ وہ عجیب پرانا فوجی سا کوٹ پہنے ہوا تھا۔ وہ ان کے پاس آیا، کاندھے پکڑے اور پوچھا میں کتنا وقت غائب رہا ہوں، میرا یونٹ کہاں ہے؟ اس کے کپڑے پرانے طرز کے تھے، آواز کانپ رہی تھی۔ وہ اچانک چیخا مجھے مت چھو ورنہ میں واپس بھیج دیا جاؤں گا، اور پھر وہ جنگل میں بھاگ گیا چیختا ہوا۔ اس دن کے بعد اس لڑکی نے کبھی اپنے دوست کے ساتھ جنگل میں کھیلنے کا نام بھی نہیں لیا۔ اب یہ پوسٹ یہاں ختم ہوتی ہے اور نیکسٹ پوسٹ جو انہوں نے بہت عرصے بعد شیئر کی۔ بہت عرصہ ہو گیا میں نے کوئی اپڈیٹ نہیں ڈالی، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ کچھ کنفیوز بھی تھا نئے فارمیٹ کے بارے میں، جو اب کلیئر ہو گیا، تو اگلی کہانیوں میں تھوڑا مختلف طریقے سے ڈالوں گا۔ یہ سب واقعات ٹائم لائن کے حساب سے ہوں گے تاکہ زیادہ جمپ نہ لگے۔ جب میں نے جاب شروع کی تھی تو مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ یہاں کتنی عجیب چیزیں ہو سکتی ہیں، شاید اس لیے تاکہ میں ڈر کر پارک نہ چھوڑ دوں۔ لیکن چند مہینے بعد میں اور میرا ایک دوست جب ہم ایک پارٹی میں تھے تو اس نے کھل کر بتایا۔ وہ کہتا ہے ہاں یار، کبھی کبھی بڑا عجیب ہوتا ہے، سب سے برا وہ ہوتا ہے جب لوگ مر جاتے ہیں، ایسے وقت میں جب وہ مرنے والے ہی نہیں ہوتے۔ جیسے کسی نے کہا ابھی 10 منٹ پہلے تو وہ بندہ ٹھیک تھا۔ جیسے ایک بندہ مجھے یاد ہے ایک مشہور ٹریل پر ملا، کوئی آ کر وزٹ سینٹر میں شور مچا رہا تھا کہ ایک بندہ راستے کے بیچ میں خون کے تالاب میں پڑا ہے۔ ہم وہاں پہنچے تو وہ بندہ مر چکا تھا، اس کے سر کا پچھلا حصہ بالکل میش پوٹیٹو جیسا تھا، دماغ باہر آ گیا تھا، وہ کافی بوڑھا تھا، تو لگا شاید گر کر سر مارا ہوگا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہاں کوئی پتھر یا شاخ نہیں تھی جس پر وہ سر مارتا، اور خون کا کوئی نشان بھی نہیں تھا، مطلب وہ وہیں گرا اور وہیں مر گیا۔ آپ قتل سوچ سکتے ہیں، آپ مرڈر سوچ سکتے ہیں، لیکن آس پاس لوگ ہی لوگ تھے۔ اگر کسی نے مارا ہوتا تو آواز ضرور آتی اور خون ہر طرف بکھرا ہوا تھا، لیکن سب نے یہی کہا کہ جیسے وہ گرا اور سر کسی پتھر پر لگا، مگر وہاں پتھر بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے ایک اور کیس بتایا، ایک عورت ملی 5 سال پہلے، وہ بڑے درخت کے ساتھ لپٹی ہوئی بیٹھی تھی، جیسے درخت کو گلے لگا رکھا ہو۔ ہم نے اس کو اٹھایا تو اس کے منہ سے ایک دم پانی کا فوارہ نکلا، سیدھا میرے جوتوں پر گرا، لیکن اس کے کپڑے اور بال بالکل خشک تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے کہا کہ وہ دوبٹے سے مری، اس کے پھیپھڑوں میں پانی ہی پانی تھا، جبکہ ہم ہائی ڈیزرٹ میں تھے، میلوں دور تک کوئی پانی کا نشان نہیں تھا۔ یہ باتیں مجھے تھوڑا ڈرا گئی۔
لیکن چونکہ ہم نشے میں تھے میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ 6 مہینے بعد ایک کیس آیا جو میں بھی کبھی بھول نہیں سکا۔ ایک 20 سالہ نوجوان جو ڈان اسٹروم تھا اپنی فیملی کے ساتھ آیا تھا۔ وہ کبھی اپنی ماں سے الگ نہیں ہوتا تھا لیکن اچانک غائب ہو گیا۔ اس کی ماں رو رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ کسی نے اغوا کر لیا، لیکن ایسا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ ہم نے پولیس کو بھی کال کی، پہلی رات نہیں ملا۔ دوسری صبح ہیلی کاپٹر نے دیکھا کہ وہ ایک کینین میں گرا ہوا۔ میں نے خود اس کو اوپر نکالا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، دونوں ٹانگیں بھی ٹوٹی ہوئی تھی، بہت خون بہہ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بچنے والا نہیں ہے۔ ہیلی کاپٹر میں جب ہم اسے لے جا رہے تھے تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں بھاگے تھے، تاکہ میں اس کی ماں کو بتا سکوں کہ یہ اس کی غلطی نہیں تھی۔ وہ روتے ہوئے بولا، چھوٹا سا اداس سا بچہ آیا تھا، کہتا تھا آؤ کھیلے۔ وہ چاہتا تھا میں اس کے ساتھ جگہ بدل لوں تاکہ وہ گھر جا سکے۔ پھر اس نے کہا کہ جب وہ جاگا تو اس نے خود کو کینین میں پایا۔ وہ بار بار روتا رہا، امی کہاں ہے؟ وہاں بہت سردی تھی، میرے پیر جم گئے تھے، اندر تک سردی ہے۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے، اور جب ہم اسپتال سے 5 منٹ دور تھے تو اس نے مجھے سیدھا دیکھا اور کہا، امی مجھے پھر کبھی نہیں دیکھیں گی، امی سے محبت کرتا ہوں، کاش وہ یہاں ہوتی۔ اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، وہ دوبارہ نہیں جاگا۔ اس کیس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ میں نے ایک سینئر رینجر سے بات کی، اس نے مجھے سہارا دیا اور اپنی کہانی سنائی۔ وہ بولا یہ اس وقت کی بات ہے جب پارک نے زمین کا ایک حصہ لکڑی کاٹنے والوں کو بیچا تھا۔ وہ لوگ ایک درخت کاٹ رہے تھے اور اندر سے ایک انسانی ہاتھ نکلتا ہے، ہاتھ ایسا جیسے بالکل نیا اور لکڑی کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔